محترم بزرگوں، دوستو اور ہمارے عزیز ساتھیوں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بخیر و عافیت رکھا ہے، اور اللہ کے علاوہ کون ہے جو ہم سب کو بخیر و عافیت رکھ سکے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ مجھے پتہ ہے کہ میرا رب مجھ سے 70 ماؤں سے زیادہ بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ تو جب دنیا کی مائیں بھی خدمت درکار کرتی ہیں، عین اسی طرح سے اللہ رب العزت کی یہ بھی چاہتا ہے، اللہ رب العزت کی بھی یہ خواہش منشا ہے کہ میں اپنے بندوں پر مہربان رہتا ہوں، بندوں کو عظمت عطا کرتا ہوں، ہم اپنی نعمتوں سے اس کو نواز کر رکھتا ہوں، تو وہ ہماری عبادت کرے، یعنی ہماری منشا کو پہچانے۔ تو اللہ تعالیٰ کے منشا کو پہچاننا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک حدیث شریف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ بندہ اس کی بندگی کرے، اس کے منشا کو پہچانے، اور ہمتاً اس کے نبی رسول پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلتا رہے، ان کے نقش قدم پہ چلتا رہے، ان کے طریقے پہ چلتا رہے۔ اللہ کی یہی منشا ہے کہ اللہ کا حکم ہو، نبی کا طریقہ ہو، اور بندہ اس کی بندگی پہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی یہ منشا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی یہ منشا ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ وہ اپنے بندوں سے اپنے منشے کے مطابق کام لے، کیونکہ ہمارا جان، ہمارا مال اور ہمارا وقت سب میرے اللہ کا ہے۔ جب یہ سب کچھ میرے اللہ کا ہے، مجھے اللہ نے دیا ہے اس دنیا کے اندر، پھر وہ ہم سے واپس لے لے گا۔ جب وہ مجھ کو دیا ہے اس کی چیز ہے، مجھ سے واپس لے لے گا، تو پھر کس بات پہ فخر، کس بات پہ تکبر، کس بات کا گمان؟ یہ میری طاقت، یہ میری دولت، یہ میرا سب کچھ بالکل غلط ہے۔ یہ بالکل غلط ہے کہ یہ اسی کا دیا ہوا مال ہے، جان ہے، وقت ہے، وہ ہم سے لے لے گا، تو وہ اس کی چیز ہے، وہ لے لے گا۔ پھر ہم یہ کیسے کہتے ہیں یہ ہمارا ہے؟ یہ کیسے؟ آپ غور کر کے بتائیں ہمیں، یہ کیسے ہمارا ہے؟ یہ بالکل ہمارا نہیں ہے۔ یہ سب کچھ ہے تو میرے اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ رب العزت کا ہے، جو ہم کو کھلاتا پلاتا جلاتا مارتا ہے، وہ ہمیں چھوٹا بڑا کرتا ہے، وہ ہماری تربیت بھی کرتا ہے، اور وہ ہم کو اپنے رسول کو بھیج کر ہم کو اپنا دین بھی سکھاتا ہے، اور ہمیں کلمہ گوئی کی طرف بلاتا ہے، اور اپنے جنت کے راستہ کو آسان کر دیا کہ اپنے جنت کے راستے کی طرف وہ مجھے بلاتا ہے۔ ایسا کون بادشاہ ہوگا، سردار ہوگا، بادشاہ ہوگا، گورنر ہوگا، یہ حکمراں ہوگا، مالک ہوگا کہ جو خود سے وہ راستہ بتا دے کہ اس کا ماتحت یا اس کا غلام اس کی طرف آئے؟ اللہ رب العزت نے پورے قرآن میں بندے کی خیریت کس میں ہے، خیر و عافیت کس میں ہے، بندے کی بھلائی کس میں ہے، بندہ فائدہ کیسے اٹھائے گا اور کس طرح اٹھائے گا اور کیوں اٹھائے گا، یہ سب کچھ اللہ نے اپنے قرآن میں اپنے ضابطۂ حیات میں ڈال دیا ہے کہ جس کو ہم پڑھ کر یا جس کو ہم سن کر یا پر ہم عمل کر کے اللہ تعالیٰ کے منشا کو پہچان لیں، تو اللہ نے اپنا منشا بھی ظاہر کر دیا، اور صراط المستقیم یعنی سیدھا راستہ بھی عطا فرما دیا کہ ہم اس پر چل کر اس کے منشے کے مطابق اس کے نبی کے طریقے سے اپنی منزل پر پہنچ جائیں۔ تو یہ میرے اللہ کا حق ہے، اور میرا اللہ اپنا حق چاہتا ہے ہم سے۔ حالانکہ ہماری اس کوشش سے، ہماری عبادت سے، یا ہمارے اس اللہ کے امر پہ چلنے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں، نہ اس کی بزرگیت میں کوئی ترقی ہونے والی ہے، نہ اس سے کوئی فائدہ پہنچنے والا ہے۔ بس وہ خالق ہے، مجھ کو مخلوق بنایا ہے، تو اپنے منشا کے مطابق چاہتا ہے کہ ہم اس عمل پر رہیں۔ تو یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا حق، کہ اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ بندہ اس کے منشے کے مطابق چلے، دنیا میں زندگی گزارے۔ اب بندے کا کیا حق ہے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بندے کا حق یہ ہے کہ بندہ جب بندگی کرے، اللہ کے منشا کو پہچانے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے پہ چلے، اسلام و شریعت کی روشنی میں راستہ ہموار کرتے ہوئے منزلوں کی طرف رواں دواں ہوں، تو ایسی صورت میں اللہ رب العزت اسے معاف کر دے، اس کو بخش دے، اس کو گناہوں سے پاک کر دے، اس کو اپنے عذاب سے بچا لے، اور اس کو خوبصورت جنت، وہ دائمی زندگی والی جنت،
جس کے اندر خوبصورت حوریں ہیں، جس کے اندر انواع اقسام کی چیزیں ہیں، اور اس کے اندر ہر طرح کے آرام و آسائش ہیں، اور سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے رہے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا، ابدی الآباد زندگی ہے، وہ اپنے بندے کو نواز دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے یہ بھی حکم کر دیا ہے کہ اگر ہماری عبادتوں میں کمی بیشی بھی ہوگی، مخلص ہوں گے ہم اس اللہ کے لیے، تو میرا اللہ رب العزت اپنے فضل خاص و عام سے ہمیں معاف کر دے گا، نواز دے گا، اور پھر ہماری بخشش کر دے گا۔ ورنہ وہ جو پکڑنے پر آئے تو یہ سوال ہی نہیں اٹھتا ہے کہ اس کے منشے کے مطابق 100% ہم نے کام کیا ہوگا، بلکہ 50% بھی نہیں کیا، بلکہ 5% بھی نہیں کیا، بلکہ پوائنٹ میں چلا جائے کہ ہم نے اتنی عبادت کی۔ بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم کلمہ گو ہیں، واقعی وہ کلمہ گو ہیں، عقیدہ ان کا ہے کہ میرا رب صرف اللہ ہے، عقیدہ ان کا ہے کہ اللہ کے رسول پر، عقیدہ ان کا کتابوں پر ہے، اللہ، اور عقیدہ ہر شریعت پر ہے، عمل نہیں کر پاتے ہیں، کوتاہی ہے ان کے اندر، غفلت میں پڑے رہتے ہیں، بری عادتوں نے ان کو آ گھیرا ہوا ہے، حالات خراب نے ان کو اپنے چپیٹ میں لے رکھا ہے، مگر عقیدہ ان کا درست ہے، اور وہ رائی کے دانہ کے برابر بھی اگر ایمان بچا کر چلے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اسے جنت عطا فرما دے گا۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنا فضل خاص بھی ہمیں کرے گا۔ تو بات یہ ہوئی کہ اب اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ ہم اس کے منشا کے مطابق اس دنیا میں زندگی گزاریں۔ میرا حق یہ ہے کہ جب وہ مجھ کو پا لے کہ میرا بندہ چلنے کی کوشش میں تھا، تو اپنے فضل خاص سے، ہمارے اعمال پہ نہیں، ہماری نیکیوں پہ نہیں، ہماری کوششوں پر اور اپنے فضل خاص سے ہمیں معاف عطا فرما دے۔ تو کتنا خوبصورت ہے ہمارا رب، کتنا معاف فرمانے والا ہے، کتنا بڑا دیالو مہربان ہے کہ اس کا کیا کہنا۔ تو آئیے اس بات سے منشا لے لیں، اس بات کے ارادے کر لیں، عزم کر لیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم تو کوششوں کے مکلف ہیں، ہم کوشش کرتے رہیں گے، اور کوشش کرتے کرتے ایک وقت ایسا آئے گا کہ میرا اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے گا۔ جب وہ مجھ کو اپنے پاس بلا لے گا تو ایسی صورت میں جب ہم اس کے پاس جائیں گے تو شرماتے ہوئے، لجاتے ہوئے، گھبراتے ہوئے، پتہ نہیں ہم کتنے گناہوں کی موٹڑی سر پر لیے ہوئے اپنے رب کے پاس پہنچے ہیں، تو اب میرا رب مجھے معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھے گا، فرشتوں سے کہے گا تو دیکھتا نہیں ہے کہ میرا بندہ میرے ڈر سے گھبرا رہا ہے، میرے ڈر سے شرما رہا ہے، اور میرے ڈر سے خاموش ہے، بھیگی بلی بنا ہوا ہے، بہت غمگین ہے، اداس ہے۔ پتہ نہیں اللہ رب العزت کا کیا فیصلہ اس کے حق میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اس کے حق میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سب دیکھ کر کے اپنے بندوں کو محبت بھری، رحمت بھرے دامن میں، اپنے آغوش میں چھپا لے گا، اور کہے گا اے میرے بندے تجھے پتہ نہیں میں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، آؤ آج تم آج آؤ ہماری رضا جوئی کا دامن تھام لو۔ اس طرح اللہ رب العزت ہمیں رضا جوئی کا دامن تھما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سے کرنے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم مکلف ہیں اس بات کے کہ اللہ کے حکم پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کی توفیق ہمیں اللہ عطا فرما دے، اور ہم اس پر چلتے رہیں۔